بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ یہ بانگ درا سے لی گئی ہے اور اس کا آج تعارف کروایا جائے گا۔ تعارف کے بعد شکوہ کے پہلے بند کی مکمل تفصیلی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے۔ تو شروع کرتے ہیں تعارف۔ اقبال کی ایک نظم شکوہ اور ایک دوسری نظم جواب شکوہ، دونوں نظمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی طویل نظموں میں سے انتہائی بہترین اور بلند پایہ نظمیں ہیں۔ اقبال نے نظم شکوہ میں بظاہر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے۔ اقبال ان مسلمانوں سے مخاطب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی ہم دنیا پر چھائے ہوئے ہیں یا مستقبل میں بھی چھائے رہیں گے، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ پوری دنیا میں مسلمان رسوائی کا شکار ہیں، ایک بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نظم شکوہ 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، جسے بے انتہا پذیرائی ملی۔ اس نظم کے لکھے جانے کے بعد مختلف شعراء نے بھی ہزاروں نظمیں لکھیں، لیکن اس نظم کو جو پذیرائی ملی وہ کسی اور نظم کو نہ مل سکی۔ لیکن عوام الناس میں ایک بہت بڑا حلقہ آپ کی یہ نظم سننے کے بعد بدظن ہو گیا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ نظم شکوہ لکھنے کا انداز گستاخانہ ہے۔ اس نظم کے ایک سال بعد علامہ محمد اقبال نے کہا، جو نظم پچھلے سال لکھی تھی وہ شکوہ تھا اور اس میں خدا سے شکایت تھی۔ بعض لوگوں نے اسے برا خیال کیا اور یہ سمجھا کہ یہ بہت بری جسارت ہے۔ میں نے بھی یہی خیال کیا، لیکن وہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ آج تک کئی ہزار خطوط اس کی تعریف میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میرا شکوہ خدا کو پسند آیا ہے۔ مخالفت کی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نظم جواب شکوہ لکھنے کا فیصلہ کیا، جو 1913 کے ایک جلسے عام میں پڑھ کر سنائی گئی۔ اقبال نے دور اندیشی سے کام لیا اور اپنے چاہنے والوں کا انتظار ختم کرتے ہوئے اور حالات کو بگاڑ سے بچانے کے لیے یہ نظم جواب شکوہ لکھی تھی۔ اور یہ جواب شکوہ نظم لاہور کے موچی دروازہ کے باہر ایک جلسے عام میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھی گئی۔ نظم جواب شکوہ میں اس ہر شکوے کا جواب موجود تھا جو پہلی نظم شکوہ میں اللہ سے کیے گئے تھے۔ اس نظم میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں میں موجود خامیوں اور زوال کے اسباب اس قدر دلکشی کے ساتھ بیان کیے کہ ہر شخص اپنے جواب پا چکا تھا۔ جواب شکوہ کے شروع میں اقبال کے شکوہ کرنے کے انداز کی تعریف ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کا اپنے خدا سے محبت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد وہ باتیں جو اقبال نے نظم شکوہ میں کی تھیں، ان کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کا احساس دلایا ہے کہ ان کی خامیاں اور ان کی کوتاہیاں کیا ہیں، جن کی بدولت آج وہ دنیا میں رسوا ہیں، اور آخری حصے میں انہی مسلمانوں کو موجودہ حالات میں ہمت اور جرات سے مقابلہ کرنے کا کہا ہے۔ نظم شکوہ کے 31 بند ہیں اور اسی طرح جواب شکوہ کے 36 بند ہیں۔ ہر بند 3 اشعار پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم شکوہ نظم کے پہلے بند کی تشریح آسان الفاظ میں کرتے ہیں۔ کیوں زیانکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت موز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ ہم دیکھتے ہیں ان کے معنی: زیانکار اپنا نقصان کرنے والا، سود فراموش اپنے نفع سے غافل، فکر فردا یعنی کل کی فکر، غم دوش ماضی کا غم، نالے یعنی رونا دھونا، ہماتن گوش پوری طرح متوجہ، ہمنوا یعنی دوست، جرات موز دلیری سکھانے والی، تاب سخن قوت گفتار، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک۔
پہلے بند کے شعر میں جس ٹھوکر کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماضی میں مسلمان انتہائی عروج پر رہ چکے ہیں، جبکہ آج کی حالت یکسر مختلف ہے، لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے اقبال فرما رہے ہیں کہ نقصان صرف ہم مسلمانوں کے لیے ہی رہ گیا ہے۔ اور پہلے شعر کے اگلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے وقت کی مشکلات کو سوچ کر تڑپنے سے بہتر یہ نہیں کہ میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچوں، کیا مستقبل کی بہتری کے لیے سوچنا میرا حق نہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے اقبال اپنے دوستوں کے بیچ موجود ہیں جو اقبال کو زبان بند رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ آج ہم جس حال میں بھی ہیں اس کا خدا سے کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے، جس پر اقبال سوال کر رہے ہیں کہ میں اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا۔ اور پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمارا وطن، ہماری قوم ایک باغ کی مانند سمجھی جائے تو ہم سب اس میں رہنے والے بلبل ہیں جو انتہائی کرب سے پوری زندگی گزار رہے ہیں، اور میرے ارد گرد بلبلوں کے منہ سے نکلنے والی صدائیں میری تکلیف میں اضافہ کر رہی ہیں، اور تم سب یہ کہتے ہو کہ اپنے سارے وجود کو ایک کان کی صورت صرف سننے والا بنا دوں، یعنی اپنی زبان سے بولنے کا حق چھین لوں، جیسا کہ باغ میں موجود پھول جس کی ہر پتی زبان جیسی نظر آتی ہے لیکن اسے بولنے کا اختیار نہیں، کیا میں وہ پھول ہوں جو خود کو بے زبان سمجھوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں کوئی پھول نہیں جو بے زبان ہے، میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اس لیے بولوں گا۔ یا اللہ، یہی سمجھ بوجھ اور بولنے کی صلاحیت ہے جس نے مجھے تیرے سامنے بولنے کی جرات دی۔ بے شک یہ بولنے کی طاقت تیری دی ہوئی ہے تاکہ میں تجھ سے مخاطب ہو سکوں، بے شک میرے منہ میں خاک، لیکن آج میں انسان تجھ سے شکوہ کرنے والا ہوں، کیونکہ ایک تو ہی ہے جو شکوے سن کر مجھے معاف کرنے والا ہے۔ در حقیقت اقبال اپنے دل کی بات اپنے رب سے شکوہ نظم میں کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آج کا بند ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس طرح ایک ایک بند کی تشریح بیان کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔